کراچی میں ہم نے دیکھا جو ویکینڈ گزرا بڑا ہی کوئی احتجاجی ویکینڈ تھا یہ، اور اس کے بعد جو ساری صورتحال بنی وہ ذرا آپ کے سامنے دہرا دیتے ہیں، کیونکہ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان جو ایک سیاسی تناؤ ہے وہ ہمیں بڑا کہتے ہیں نا پیک پر ہمیں ویکینڈ پر نظر آیا، اور دھرنوں اور احتجاج کا سلسلہ جماعت اسلامی کی طرف سے جاری ہے۔ کراچی کا جو ریڈ زون ہے، اب ظاہر ہے جو بھی جماعت وہاں پر دھرنا دینے پر یا وہاں پر احتجاج کی بات کرتی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں سرکار جو ہے وہ باقاعدہ ایکشن میں ہمیں نظر آتی ہے۔ تو جماعت اسلامی نے جب ریڈ زون پر دھرنا دینے کی بات کی اور وہاں پر ہم نے دیکھا تو سرکار کی مدعیت میں ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا۔ آرام باغ تھانے میں مقدمہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت درج کیا گیا، اور جماعت اسلامی کے جو رہنما ہیں، کارکنان ہیں، رہنماؤں سمیت 30 افراد نامزد ہیں۔ ایف آئی آر میں ہنگامہ آرائی، بلوہ، کار سرکار میں مداخلت، دفعہ 144 کی خلاف ورزی سمیت دیگر دفعات بھی شامل ہیں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان بھی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے وہی کیا جو اس کی تاریخ ہے۔ حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو فرما رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں لڑانے والے 40 سال سے صوبے میں حکومت کر رہے ہیں، کہا کہ عوام کو بااختیار کریں، دہشت گردی ختم کریں، شہروں میں بلدیاتی نظام کو مضبوط کریں اور فنڈز دیں۔ تو اسی پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے امیر جماعت اسلام کراچی منم ظفر صاحب۔ بہت شکریہ منم صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا۔ سندھ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان جو سیاسی تناؤ ہے یہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور اوور دا ویکینڈ جو ہم نے مناظر دیکھے وہ بھی ہم نے ہمارے سامنے تھے۔ احتجاج اور دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے، آئندہ حکمت عملی کیا ہوگی اب آپ لوگوں کی؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، جماعت اسلامی نے ہفتے کے دن ہم نے صوبائی اسمبلی کے سامنے با اختیار بلدیاتی نظام کے لیے، با اختیار بلدیاتی حکومت کے لیے ہم نے ایک ریلی نکالی، اور ہمارا ٹارگیٹ یہ تھا کہ ہم صوبائی اسمبلی کے سامنے اپنا دھرنا دیں، اور یہ ہمارا پرامن جمہوری اور آئینی حق ہے۔ پروٹیسٹ کرنا، احتجاج کرنا، دھرنا دینا ہمارا آئینی حق ہے، لیکن بدقسمتی سے پیپلز پارٹی کی 18 سال سے برسر اقتدار حکومت نے فسطائیت کا مظاہرہ کیا، فاشزم کا مظاہرہ کیا، نہایت پرامن اور جمہوریت اور آئین کی پاسداری کرنے والے شہریوں پر شیلنگ کی گئی، لاٹھی چارج کیا گیا، ان کی گرفتاریاں کی گئیں، اور ان پر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں کیس بنایا گیا۔ تو یہ آپ کی جمہوریت ہے، یہ آپ کی ڈیموکریسی ہے کہ جس کی آپ بار بار تکرار کرتے ہیں، لیکن آپ نے شہر کراچی کے لوگوں سے جینے کا حق چھینا ہے۔ اب اگر لوگ پانی مانگنے کے لیے نکلیں، لوگ بجلی مانگنے کے لیے نکلیں، لوگ انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے نکلیں، لوگ کہیں کہ بھائی 3.5 کروڑ آبادی کو آپ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ دینے میں ناکام ہو گئے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا؟ ایک جانب ریڈ زون کی بات کی جاتی ہے، ہمیں یہ بتایا جائے کہ کراچی کو تو آپ نے ڈیتھ زون بنا دیا ہے۔ کراچی میں منم صاحب ایک حادثہ نہیں۔ جی منم صاحب، ایک سوال ہے کہ ظاہر احتجاج کرنا واقعتاً حق ہے، اور ہمارا آئین بھی ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے، اور جماعت اسلامی کی ہم بات کریں، ہم نے القدس کی ریلی دیکھی ہے، بڑی بڑی لمبی ہیوج ہم نے اس میں کراؤڈ دیکھا ہے، لیکن جب بات آ جاتی ہے ریڈ زون کی یا ایسے حساس جگہوں کی تو ظاہر ہے اس کے لیے یا تو آپ کے پاس NOC ہو، آپ کے پاس اجازت ہو۔ جب وہاں ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے، آپ ہو یا کوئی بھی جماعت ہو، تو ہم دیکھتے ہیں پھر سرکار جو ہے پھر وہ ایکشن میں ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہ صورتحال اس نوبت تک کیوں پہنچی؟ ریڈ زون تک آنے کی نوبت کیوں ہوئی؟ کوئی اجازت نامہ لیا تھا آپ لوگوں نے؟ دیکھیں جی، اجازت نامہ تو پیپلز پارٹی کو مبارک ہو۔ ہم نے 29 دن دھرنا دیا، صوبائی اسمبلی کے باہر دھرنا دیا تھا نا ہم نے، کیا وہ ریڈ زون نہیں تھا؟ ہم نے دھرنا دیا، پرامن دھرنا تھا، کوئی شیشہ نہیں ٹوٹا، کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، کوئی پتھر نہیں لگا، لیکن بات یہ ہے کہ جب شہر کراچی کے لوگ ان حالات سے گزر رہے ہوں، روز اموات ہو رہی ہوں، سڑکوں پر آپ دیکھیں نا ٹریفک حادثات کی بھرمار ہو، ہمارے بچے گٹروں میں گر رہے ہوں، پانی شہر کے 50% علاقے کے اندر میسر نہ ہو، تو آپ مجھے بتائیے لوگ اگر اپنے جینے کا حق مانگنے کے لیے نکلیں گے تو آپ ان پر اس طرح لاٹھی چارج کریں گے، شیلنگ کریں گے؟ تو یہ تو کسی طور قابل قبول نہیں ہے۔ اور صوبائی اسمبلی کیا ہے بھائی؟ اگر آپ عوامی نمائندے ہیں، پہلی بات ہے آپ عوامی نمائندے ہیں ہی نہیں۔ اس اسمبلی کے اندر تو فارم 47 کے جو ہے مسلط کردہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس شہر کو تباہ کیا ہے، اس صوبے کو تباہ کیا ہے، اور اس صوبے کو لاشوں کے تحفے دیے ہیں۔ اب آپ دیکھیے نا، لوگ اسٹریٹ کرمنلز کے ہاتھوں مارے جائیں موبائل چھینتے ہوئے، لوگ ٹریفک حادثات میں مارے جائیں،
ہمارے بچے گٹروں میں گر کر ان کی ڈیتھ ہو. اب آگے کا اس کیا سال راہ عمل ہے بنم صاحب؟ کیونکہ ظاہر ہے احتجاج کا مقصد یہ ہوتا ہے نا توجہ حاصل کر کے مسائل پر بات کی جائے. اب یہاں پر تو آپ لوگوں کے خلاف ہی پرچے کٹ گئے ہیں, تو اب آپ لوگوں کا آگے کا راہ عمل کیا ہے؟ جو آپ مسائل ہیں جس کو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں, پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں جی, ہمارا راہ عمل بالکل واضح ہے. ہم جو ہے وہ جمہوری طریقے سے, پرامن طریقے سے, ہم کل بھی مزاحمت کر رہے تھے, عوامی جدوجہد کر رہے تھے, عوامی مزاحمت کر رہے تھے, آگے بھی عوامی مزاحمت یہ جاری رہے گی. شہر پانی مانگتا ہے, آپ کو دینا پڑے گا. شہر بجلی مانگتا ہے, آپ کو دینا پڑے گا. شہر سکون مانگتا ہے, آپ کو دینا پڑے گا. شہر جو ہے یہ مانگتا, ٹرانسپورٹ مانگتا ہے, آپ کو دینا پڑے گا. آپ نے شہر کی سڑکیں مانگتا ہے, آپ کو دینا پڑے گا. اس کے لیے ہماری جدوجہد جاری ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ میگا سٹی گورنمنٹ ہو کراچی کی, سارے ادارے اس کے ماتحت ہوں. کراچی کے شہریوں کو کم از کم, جو پورے پاکستان کو چلانے والا شہر ہے, اس جو پاکستان کی معیشت کے اندر ہب کی حیثیت رکھتا ہے, کنٹریبیوٹ کرتا ہے. گزشتہ سال 3256 ارب روپے ٹیکس دیا ہے کراچی نے, لیکن جواب میں آپ کیا دیتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کے وسائل کراچی پہ خرچ ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں میگا سٹی گورنمنٹ قائم کی جائے. ہم یہ چاہتے ہیں پانی, بجلی, گیس, یہ ساری فیسلٹیز یہ بالکل آپ وجہ فرما رہے ہیں. کل وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ خطاب کر رہے تھے اور ان کا ایک مدعا یہ تھا, ایک پوائنٹ وہ یہ ریز کر رہے تھے کہ دیکھیں جی, یہ کام جو ہوتا ہے نا کہ گٹر پہ ڈھکن نہیں ہے, یا کہیں سڑک کا مسئلہ ہے, یا کہیں دیگر ایشوز ہیں, یہ بلدیاتی نمائندے یہ کام سر انجام دیتے ہیں. لیکن ایکسپیکٹیشن کی جاتی ہے ایم این اے سے, ایم پی اے سے. تو ذرا مجھے یہ بتائیے گا, جماعت اسلامی کے جو اپنے ٹاؤنز ہیں, کیا وہاں پر بہت آئیڈیل سچویشن ہے اگر ہم پرفارمنس کی بات کریں؟ کیا وہاں کے جو بلدیاتی مسائل ہیں وہ حل کر لیے گئے ہیں؟ اس پر آپ کیا جواب دیں گے مجھے؟ اچھا دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ پہلے مراد علی شاہ صاحب اس بات کی کریکشن کر لیں. اصل میں یہی تو کنفیوژن ہے جو پیپلز پارٹی پھیلاتی ہے. پیپلز پارٹی نے پانی اور سیوریج کا محکمہ اپنے پاس رکھا ہے صوبائی حکومت نے. پیپلز پارٹی نے کچرا اٹھانے کا محکمہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اپنے پاس رکھا ہے. یہ منتخب نمائندوں کو نہ پانی, نہ سیوریج, نہ کچرا اٹھانے کے اختیارات دینے کے لیے تیار ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد یہ جمہوریت کرتے رہتے ہیں. نہ وسائل دینے کے لیے تیار ہیں, نہ اختیارات دینے کے لیے تیار ہیں. ٹاؤن چیئرمینز کو یہ ڈیولپمنٹ کا فنڈ انہوں نے ایک پیسہ نہیں دیا ہے. یہ سارا صوبائی حکومت یا کے ایم سی خود خرچ کر رہی ہے, لیکن کوئی کوارڈینیشن ٹاؤن چیئرمینز کے ساتھ نہیں کرتی. اس کے باوجود الحمدللہ جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤنز کے اندر ہم نے اون ریسورسز کے ذریعے ہم نے پچھلے 2.5 سال کے اندر 230 سے زائد پارک ڈیولپ کرے ہیں, کھیلوں کے میدان ڈیولپ کرے ہیں, 1.25 لاکھ سے زائد اسٹریٹ لائٹس ہم نے روشن کیے ہیں. الحمدللہ ابھی سوئی صدرن گیس کارپوریشن نے روڈ کٹنگ کی تھی گیس کے لیے. اس کے بعد الحمدللہ نئی کراچی ٹاؤن کے اندر 1000 گلیوں پر کام جاری ہے. سر وہ ناظم آباد 3 کی سڑکیں بدحالی کا شکار ہے. وہاں پر جو رہائشی ہیں وہ ترس گئے پانی کی بوندوں کو بھی, اور وہاں پر تو سوچا جا رہا ہے باقاعدہ کہ اب گاڑیاں بیچ کے اونٹ خرید لیں, کیونکہ وہاں پہ سڑکیں جو ہیں ان پہ گاڑیاں نہیں چل سکتی. سر ناظم آباد 3 کی بات کروں, یہ بالکل ہمارے آفس کی بیک سائڈ پہ ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے شہر کا بہت نقصان کر دیا ہے, شہریوں کا بہت نقصان کر دیا ہے, احتجاج کر کے, تحریکیں چلا کے, اب ٹائم ہے کہ سب اسٹیک ہولڈرز ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور ڈائیلاگ کریں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ خاموشی تو مسئلے کا حل نہیں ہے نا, گھر بیٹھ جانا تو مسئلے کا حل نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں, ہم تعمیر و ترقی کا کام بھی کر رہے ہیں. تعمیر اور ترقی کا ہمارے ٹاؤنز, بلا مبالغہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں, اسکولوں کو ڈیولپ کرنا ہو, پارکوں کو, کھیلوں کے میدانوں کو. اور اب اگلے فیز میں 2026 کے اندر جس طرح ہم روڈ کارپیٹنگ کا کام, گلیوں میں پیور بلاک لگانے کا کام, یہ سارے کام انشاءاللہ تعالی آپ کو جماعت اسلامی کے ٹاؤنز میں ہوتے نظر آ رہے ہوں گے, یا اگر نہیں بھی آ رہے تو انشاءاللہ ہوتے نظر آئیں گے آپ کو. میں نے آپ کو بتایا نا کہ نئی کراچی ٹاؤن ہو, نارتھ ناظم آباد ٹاؤن ہو, ناظم آباد ٹاؤن ہو, گلبرگ ہو, لیاقت آباد ہو, یہ سارے ٹاؤنز وہ ہیں کہ جہاں الحمدللہ سڑکوں کی ڈیولپمنٹ کا, گلیوں کے میں پیور بلاک لگانے کا کام جاری ہے. لیکن ہم پھر وہی بات کریں گے کہ جن کے پاس وسائل ہیں, جن کے پاس اختیار ہیں, وہ ان وسائل اور اختیار پر سانپ بن کر, ازدہے بن کر بیٹھ گئے ہیں. یہ دینا نہیں چاہتے, یہ ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں دے رہے, اسی کے لیے جنگ جاری ہے. جتنا اختیار ہے آپ کے 9 ٹاؤنز کا آپ نے خود ذکر کیا, وہیں پر جب آپ پارک بنا سکتے ہیں, اسٹریٹ لائٹس کر سکتے ہیں, تو گٹر کے ڈھکن یا پھر سڑکیں جو ہیں ان کی مرمت کے کام, وہ تو ظاہر انسانی جان وہاں پر میٹر کرتی ہے.
دیکھیں کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی پرائم ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ گٹر کے ڈھکن لگائے، یہ موجود ہے. اس کے باوجود ہم نے 35,000 مین ہول کور ہم نے اون ریسورسز کے ذریعے، یہ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے نہیں دیے، ہمارے 9 ٹاؤنز نے 35,000 مین ہول کور خود لگائے ہیں. صحیح ہے نا، تاکہ اس کے نتیجے کے اندر انسانی جان کا تحفظ ہو سکے. لیکن یہ ذمہ داری واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ہی کی ہے، اس کے باوجود ہم نے یہ کام کیا ہے. اس کے باوجود کہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی، ہم نے واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے کام پر 2 ارب روپے اون ریسورسز سے ہمارے ٹاؤن نے خرچ کیے ہیں. تو اب پیپلز پارٹی جواب دینا کہ 3,360 ارب روپے کھا گئے یہ اس شہر کے پچھلے 15 سال کے OZT کے آکٹرائز ضلع ٹیکس کے پیسے کھا گئے، انفراسٹرکچر سیس کے پیسے کھا گئے، اور اس کے باوجود یہ شہر کو کچھ دینے کی نہیں تیار نہیں ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ٹاؤنز کو، چاہے وہ جماعت اسلامی کے ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں، تحریک انصاف کے ہوں، ہر ٹاؤن کو کم از کم 5 ارب روپے ڈیولپمنٹ بجٹ دیا جائے. جب نعمت اللہ خان صاحب اپنے دور کے اندر 2001 سے لے کر 2005 تک ہر یونین کونسل کو 1 کروڑ روپے آخری سال دے سکتے تھے، تو یہ دھرنوں کا سلسلہ رہے گا، 64 لاکھ روپے احتجاج کا سلسلہ رہے گا، ہوگا کیا؟ کیونکہ جماعت اسلامی نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میئر کراچی کے خلاف وہ عدم اعتماد کی تحریک کا اعلان بھی کر دیا ہے. کیا اس طرف جائے گا معاملہ؟ اب لاہ عمل کیا ہے آپ کی دیکھیں جی جماعت؟ دونوں کام ہوں گے، دیکھیں جی دونوں کام ہوں گے. تعمیر، ہمارے جو 9 ٹاؤن ہیں وہاں آپ کو تعمیر و ترقی کا کام بھی نظر آئے گا، اور ساتھ ساتھ ہم تعمیر و ترقی کے اس کام کے ساتھ ساتھ مزاحمت بھی کریں گے. اور اسی طرح ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے ہمارا پارٹیوں سے رابطے کا سلسلہ جاری ہے. مسلم لیگ نون سے رابطہ کیا ہے، JOI سے انشاءاللہ رابطہ کر رہے ہیں، PTI کے مختلف گروپ ہیں ان سے انشاءاللہ تعالی رابطہ کر رہے ہیں، اور اس قابض میئر کے خلاف انشاءاللہ تعالی ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی لے کر آئیں گے. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ ونم مظفر صاحب، آپ نے باخبر سے میرا کے لیے وقت نکالا.